لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ انتہائی خلوص اور محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت رحمت عالم تاجداری مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود پاک کی نظریں پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ علیک الصلاۃ والسلام۔ آج ہم سبھی حضرات ایک اللہ کے نیک بندے کے عرص سراپا پرس کی تقریب میں حاضری کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کتنے لوگ آئے دنیا میں اور چلے گئے، ہر ایک کو دنیا یاد نہیں کرتی۔ بہت بڑے بڑے منسٹر، پرائم منسٹر، صدر جمہوریہ، یہاں تک کہ اکھنڈ بھارت کے بادشاہ شاہ جہاں کا بھی مقبرہ تاج محل کے اندر اس کو بھی کوئی یاد نہیں کرتا، مگر وہ کیسے لوگ ہوتے ہیں جو زندہ ہو جاتے ہیں، جو مرتے ہیں حق کے نام پر۔ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا؟ جنگلوں میں پڑے رہتے ہیں بے نام و نشان، مگر کنڈیشن یہ ہے کہ اللہ ان کی محبت کی خوشبو سے اقوام عالم کے مشام جاں کو معطر کر دیتا ہے، اور لوگ کشاں کشاں ایسے بندوں کی تحقیقی کرم پر پہنچ کر کے غلامی کی نظریں پیش کرتے ہیں۔ اس طرح سے کتنے ایسے اللہ والے ہیں جنہوں نے پیدائش کہیں اور درج کروائی ہے، مگر دین خدا اور دین مصطفیٰ کی فلاح و بہبود کے لیے گھر بار چھوڑ کر نکلے تو کوئی کس جنگل میں انتقال کر گیا، کوئی کہاں شہید ہو گیا، کسی کا کہاں قبر ہے، کسی کی کہاں جو ہے مزار بنائی گئی ہے، ان کے خاندان کے لوگ بھی نہیں جانتے ہیں۔ سرکار سید سالار مسعود غازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اگر ان کے ساتھیوں کی آفرینس دیکھنا چاہیں تو پورے ملک میں بکھری پڑی ہے۔ محمود غزنوی جب سومناتھ گیا تقریر کرنے کے لیے، ایک بہت بڑا قبرستان ہے جو گنج شہداء کے نام سے مشہور ہے، اس قبرستان سے شہید لوگوں کی قبریں بنی کوئی کس ملک کا، کوئی کس ملک کا، کوئی کس ملک کا، لیکن اس ہندوستان میں جب اسلام کی باد بہاری چلانے کی باری آئی تو ان سب نے اپنے خاندان کو، گھر بار کو، دنیا داری کو تیاگ پتر دے کر کے بس چل پڑے دیوانہ۔ ایسے ہی لوگ کسی کو یاد نہیں کرتے، یاد وہی کیے جاتے ہیں جن کے لیے اللہ دلوں کو آراستہ کرتا ہے۔ اور باضابطہ حدیث شریف میں آیا ہے اللہ جب کسی بندے سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے تو اللہ جبریل کو حکم دیتا، جبریل عرض کرتے لبیک یا ربی، اللہ میں حاضر ہوں۔ اللہ فرماتا جبریل اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تو بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ تو جبریل اس سے محبت کرنے لگے۔ اللہ فرماتا جبریل ملائے اعلیٰ میں اعلان کر دے فرشتوں کے بیچ میں کہ اللہ فلاں بندے سے پیار کرتا ہے، جبریل بھی فلاں بندے سے پیار کرتا ہے، اس لیے اے فرشتوں تم بھی فلاں بندے سے پیار کرتا ہے۔ پھر یہ اعلان پوری کائنات میں ہوتا ہے
اور اللہ اپنے مخلوق کے دلوں کو اپنے ایسے محبوب بندوں کے دہلیز کرم کی طرف موڑ دیتا ہے. آپ کا کیا رشتہ اس بندے خدا سے جو قبر میں سویا؟ یا دادا پردادا لگتے ہیں آپ کے ہمارے، یا نانا پردادا لگتے ہیں؟ ہمارا کوئی بھی خاندانی رشتہ نہیں ہے. رشتہ صرف اتنا ہے کہ انہوں نے خدا کی راہ میں قربانی دی ہے، اپنی جان کے نذرانے پیش کیے ہیں، اپنے آپ کو خدا کے لیے وقف کر دیا ہے. تو آج کائنات کا فرد مرد عورت بچہ بوڑھا ہندو مسلم سکھ عیسائی ان کی چوکھٹ پہ کشکول گدائی لگے بھیک مانگتے ہیں. اس لیے کہ جنہوں نے اپنی جان خدا کی راہ میں قربان کی ہوتی ہے نا، وہ لوگ مرتے نہیں ہیں، وہ ایسی زندگی پاتے ہیں، ایسی زندگی پاتے ہیں جن کی زندگیوں کا ہمیں شعور نہیں ہوتا ہے. میں نے قرآن کریم کی 2 آیتیں پڑھی ہیں، ترجمہ سنی. اللہ فرماتا ہے یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا. حشر کے میدان میں ہم ولیوں کو دولہا بنا کے بلائیں گے، دولہا بنا کے. وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا. ولیوں کے دشمنوں کو جہنم کی طرف پیاسا ہانکا جائے گا. اس لیے اللہ والوں سے دوستی بنا کے رکھو. اللہ کے دوستوں سے دوستی کی پینگیں بڑھاتے رہو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کے جناب میں جائیں گے تو دولہا بنا کے بلائیں گے. اچھا آپ جانتے ہیں اگر کوئی بھی بارات بغیر دولہا کے چلی جائے تو جب تک دولہا نہیں جاتا ہے کوئی گھاس نہیں ڈالتا ہے. نہ چائے ملے گی، نہ پانی ملے گا، نہ تھمس اپ، نہ کوکا کولا، نہ میرینڈا، کچھ نہیں. چپ چاپ بیٹھے رہی ہو. دولہا آ گیا پھر پوچھو مت کیا چل رہے، کیا حلوے برفی گلاب جامن کاجو کتلی ماشاءاللہ رسگلے کھائے جائے. پتا چلا باراتیوں کی قدر جو ہوتی ہے وہ دولہا کی قدر میں ہوتی ہے. اور پھر جہاں باراتی بن کے جاتا ہے گھراتی یعنی کہ میزبان یہ نہیں دیکھتا ہے کہ یہ باراتی 1000 روپے والا جوڑا سوٹ ووٹ پہن کے آیا ہے کہ 200 روپے والا پہن کے آیا. وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ دولہا کا کھاتی ہے، دولہا کا باراتی ہے. اس لیے جو آئٹم 1000 روپے کا جوڑا پہننے والے کو کھانے کے لیے ملتے ہیں وہ سیم آئٹم اس کو بھی ملے گے کھانے کے لیے جس نے 200 روپے کا جوڑا پہنا ہے. یہ بالکل 2-4 کی طرح. کیا خیال ہے آپ؟ جب دنیا کے دولہا کی کنڈیشن یہ ہے کہ بغیر دولہا کے باراتی پوچھے نہیں جاتے ہیں، دولہا پہنچ جائے تو باضابطہ طور پہ سب کی آؤ بھگت ہوتی ہے. تو یہ تو اللہ کے دربار کے دولہا ہے. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا. ہم ولیوں کو دولہا بنا کے بلائیں گے. سبحان اللہ. دولہا بنا کے. کسی شاعر نے بڑا پیارا شعر کہا ہے دولہا بنائے جائیں گے جب غوث حشر میں ہم قادری بھی جائیں گے ان کی برات میں. زندہ باد. وہ لوگوں اپنے آپ کو اس لائق بنا لو کہ ان کے باراتیوں کی لسٹ میں آپ کا نام آ جائے. اس لائق بنا لو. باراتی ڈھنگ کے تو بن جاؤ. اے کاش ہماری قوم ان کی قربانیوں کا دھیان رکھتی نا تو آج اس طرح صفا چٹ میدان نہیں ہوتا. میلے ٹھیلے جھولے کیا کھول رہے اچھل رہے بیٹے ہمارے بچے بچیاں مائیں بہنیں. یہ نہیں ہوتا. اگر ان کو یہ احساس ہوتا اس دین مصطفیٰ کے لیے جنہوں نے قربانیاں دی ہیں دین آسانی سے ہم تک نہیں آیا ہے. ہم نے تو کوئی بیٹا قربان کیا نہیں ہے، ہم نے اپنے اولاد کو تو اللہ کی راہ میں ذبح کروایا نہیں ہے، ہم تو اللہ کی راہ میں کٹے نہیں ہیں. اس لیے درد کا احساس نہیں ہے. اس سے پوچھو جس نے گھر چھوڑا، اس سے پوچھو جس نے کنبہ پریوار چھوڑا ہو، اس سے پوچھو جس نے خاندان چھوڑا ہو، اس سے پوچھو جس
گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، خاندان کا بھی فرد نہیں جانتا ہوگا کہ حضرت کہاں پر سوئے. پہاڑ پور کے علاقے کیا نام ہے؟ یہاں پہاڑ ہے کہ جتھے نام رکھا پہاڑ. اچھا ہمارے راجستھان میں بہت سارے پہاڑ ہیں. اگر اجمیر شریف آپ جاتے ہوئے نا، چاروں طرف آپ کو پہاڑ چھوٹے چھوٹے موٹے موٹے تگڑے تگڑے نظر آتے ہوں ماشاءاللہ. اس پہاڑ پر میں ان کا کوئی خاندان کا مسئلہ نہیں ہوگا نا، تو اس کو پتا نہیں تھا ہمارے ابا دادا لکا دادا دادا بوڑھو شاہ کا بوڑھے بابا شاہ رحمت اللہ علیہ کہاں تشریف لے گئے. کسی کا کوئی بچہ گم ہوتا ہے نا، وہ لوگ ایڈورٹائز کرتے ہیں، رمضان کا اخبار نکالتے ہیں. آپ جائیے ریلوے اسٹیشن پہ، بس اسٹینڈ پہ پمفلٹ چھایا کرتے ہیں، اس پہ تصویر ہوتی ہے، اس کا اس میں گرامی ہوتا ہے، اس کے ابا جناب کا نام ہوتا ہے، گاؤں کا نام ہوتا ہے، عمر لکھی ہوتی، ڈیٹا آف برتھ، اور نیچے اس کا موبائل نمبر اس کے خاندان والوں کا. اگر کسی کو یہ شخص مل جائے، کرپیا ترنت اس نمبر کو ڈائل کر کے ہمیں اطلاع کرے، ہم آپ کو منہ مانگا انعام دیں گے. ان کے گھر والوں نے کبھی نہیں کوئی ایڈورٹائز کیا، انہوں نے کوئی بھی ایسا پمفلٹ لایا نہیں. کیا ہوگا؟ اس لیے کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو گمنامی کی زندگی گزار دیتے ہیں دین مصطفیٰ کو فروغ دینے کے لیے. ہم سے نماز نہیں پڑھی جاتی ہے، نماز، اور یہ نماز کے تحفظ کے لیے اپنی جان تک قربان کرتے. ابھی میں نے نماز عشاء پڑھی، حضرت کی مسجد میں امامت فرماتے ہیں علامہ عثمان صاحب، تو میں نے گنا، مجھ کو لے کر کے 17 آدمی تھے. ہم کو نماز پڑھا، ہم نماز کی آواز ادا کریں نا یار. ہم کو لے کر کے 17 آدمی تھے آج عشاء کی نماز میں، جبکہ ایک بڑے اللہ کے نیک ولی بندے کو دولہا بنایا گیا ہے. وہ سارے بڑا دن ماشاءاللہ، اینو آن چینو جان کسی کا پتہ نہیں. میں گیٹ پر وہاں جان جھومر عمر لگانا، وہاں سے جب انٹر ہوا ہوں نا ماشاءاللہ کیا لوگ چمچما کے، ہاں نئے نئے کرتے پجامے ڈھنگ سے چل رہے ہیں. آج ہم جا رہے ہیں عرس میں، جا رہے ہیں بابا کا عرس ہے، بابا کا عرس ہے. کہیں ایسا نہ ہو اگر دولہا ہی تمہیں نکار دے تو ہمارے باراتی بننے کی لائق نہیں ہو، پھر کہاں جاؤ گے؟ پھر کہاں جاؤ گے؟ اس لیے شکلیں ایسی بنا لو، جب باراتیوں کی لسٹ بنے نا ان اللہ والوں کی، تو آپ کا بھی نام درج کیا جائے نا، یہ بھی ہمارے باراتی ہیں. اور یہ تو دنیا کی بارات ہوتی ہے یار، یہاں پر انسان اپنی حیثیت کے مطابق کسی کی قدر کرتا ہے. اللہ کے دربار میں جسے دولہا اور باراتی بنایا جائے گا، اس کی شان کیا ہوگا؟ اس کی شان کیا ہوگا؟ جو لوگ کہتے ہیں نا بیٹے چڈی کمپنی کے لوگ، جانتے کون چڈی کمپنی کے لوگ؟ وہابی، دیوبندی. اور کیا سنیوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ مل گئے اللہ کے یہاں ان کا کوئی رتبہ نہیں. میں نے کہا بدھو میاں، قرآن تو کہتا ہے انہیں دولہا بنایا جائے، اللہ کہتا ہے انہیں ہم دولہا بنا کے بلائیں گے. ان کا اعزاز ہوگا، باضابطہ طور پہ ان کے جلوے ہوں گے حشر کے میدان میں، ان کی جے جے کار ہوگی. اللہ ان کی محبتوں کے چراغ انسانوں کے دلوں میں جلاتا ہے. تم کہتے ہیں ان کا کوئی مقام نہیں. ہم نے تو یہ پڑھا ہے کہ اللہ والے حشر کے میدان میں دولہا بنا کے بلائے جائیں گے. اور یہ بھی پڑھا ہے اس آیت کے فوراً بعد اللہ فرماتا ہے یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا. او ولیوں کے دشمنوں کان کھول کے سن لو، جہنم کی طرف تمہیں پیاسا ہانکا جائے گا اگر تم نے میرے دوستوں کی بدگوئی کی. آپ نے چرواہے کو دیکھا نہیں دیکھا؟ جو بھیڑ اور بھینس اور گائے
بکریاں چرانے جاتا ہے. ہمارے راجستھان میں 200 300 400 بکری بھیڑ چرانے والے لوگ نکلتے ہیں چرواہے. 6 مہینہ اپنے گھر سے دور رہتے بیچارے, جنگل ونگل میں رہتے ہیں, گھومتے رہتے ہیں, پھرتے رہتے ہیں. ہمارے اس علاقے میں گڑریے لوگ وہ بھی نکلتے ہیں سب بکریاں بھیڑ لگے. ان کے ہاتھ میں ایک موٹا سا ڈنڈا ہوتا ہے. چرواہے کے ہاتھ میں ایک موٹا سا ڈنڈا ہوتا ہے. یہ جانتے ہو کس کام کے لیے ہوتا ہے؟ اگر بکری کسی کے کھیت میں منہ مارنا چاہتی ہے نا, وہ ہنک کر کے جماتا ہے چرواہا. میں نے کہا یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ ایک تو فرماتا ہے حشر کے میدان میں ہم ولیوں کو دولہا بنا کے بلائیں گے, اور پھر اس کے بعد فرماتا ہے جو ولیوں کے دشمن ہوں گے انہیں جہنم کی طرف پیاسا ہنکا جائے گا. جب میں اس کے ڈیپ میں گیا تو مجھے یہ بات سمجھ میں آئی, میرے پلے پڑی. جب ولیوں کو دولہا بنا کے بلایا جائے گا اور ولی کا دشمن انہیں بڑے کرسی بیٹھے ہیں دولے میں, بڑے غصے میں دیکھیں گے سارے وہابی, تو وہ جو فرشتے ہوں گے نا, فرشتے ڈنڈا لے گئے. وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا. جیسے دیکھیں گے غصے میں ولیوں کے دولہا والی کو اس طرف, تو فرشتے کہیں اے چل سیدھے جہنم کی طرف, چل سیدھے جہنم کی طرف. کدھر دیکھتا ہے؟ ارے یہ تو اللہ والوں کا مقدر ہے, ادھر تیرے کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ. اور اسی بھی آئے گی قرآن مقدس کا 25واں پارہ. اللہ فرماتا ہے اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ يَلْبَسُونَ مِنْ سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ. کہیں ذکر نہیں قرآن میں ولیوں کا. بیٹے سوردار پڑھو تو قرآن کریم کتنا ذکر ہے اللہ والا. اللہ کے ولیوں کا ذکر اللہ نے کیسے کیا, پڑھو اسے. اللہ فرماتا بے شک ولی لوگ امن کی جگہوں میں ہیں. ان المتقین فی مقام امین. وہ امن کی جگہیں کون سی ہیں؟ فی جنات و عیون. وہ بغیچہ ہے, گارڈن جس میں چشمے ہیں, پانی کے تالاب ہیں, جھرنے ہیں. کوئی بھی بغیچہ پانی کے بغیر ہرا بھرا نہیں رہ سکتا. میں نے کہا اللہ جو بغیچہ تو نے اپنے ولیوں کے لیے بنایا ہے, اس بغیچے کی کنڈیشن کیا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے اس بغیچے میں پانی کے چشمے بھی ہم نے بنائے ہیں, جن کو کوثر و تسنیم کہا جاتا ہے. حوض کوثر اسی جنت میں, اسی بغیچے میں ہے جس بغیچے میں ہمارے دوست ولی لوگ آرام کر رہے ہوں گے. آگے اللہ فرماتا ہے فی جنات و عیون یلبسون من سندس و استبرق متقابلین. جنت کا ڈریس پہنا کر کے, ریشم و کمخاب کا لباس پہنا کر کے. دنیا میں کوئی لباس بہت قیمتی ہوگا, اگر کوئی پہن کے آ جائے تو آدمی کو ٹھیک کوئی بات. لیکن جنت کا لباس اللہ کی قسم حدیث شریف میں آقا فرماتے ہیں جنت کے حورانی بہشتی کے اوڑھنی کا کونا اگر کالی رات میں آسمان دنیا کی طرف لٹکا دیا جائے تو پوری دنیا میں کالی رات میں روشنی پھیل جائے. صرف اوڑھنی کا کونا اگر لٹکا دیا جائے وہ جنت کا حصہ ہے. اور اسی میں فصل جنت کی خوشبو اگر سوئی کے نوک کے برابر بھی دنیا میں کھول دی جائے تو اس کی خوشبو سے اہل دنیا بے ہوش ہو جائے. اتنی زیادہ خوشبو جنت کے اندر ہے. وہاں پر یہ اللہ والے رہیں گے کیا کر کے ریشم و کمخاب کے لباس اللہ انہیں پہنائے گا اور آمنے سامنے کرسیوں پہ بٹھائے گا.
متقابلین، ادھر غوث پاک کی کرسی ہوگی، ادھر خواجہ غریب نواز کی کرسی ہوگی، ادھر امام احمد رضا کی کرسی ہوگی، ادھر مخدوم الشمس جہانگیر سمنانی کی کرسی ہوگی، ادھر مفتی اعظم ہند کی کرسی ہوگی، ادھر برہان احمد کی کرسی ہوگی، ادھر حضور سیدی سرکار شیر بیشہ سنت کی کرسی ہوگی، ادھر مفتی رفاقت حسین کی کرسی ہوگی۔ متقابلین آمنے سامنے، اور کرسی بھی کیسی پتہ ہے؟ امام حاکم اپنے کتاب مستطاب المستدرک میں روایت نقل فرماتے ہیں اللہ کے ولیوں کو سونے کی کرسی بٹھایا جائے گا۔ آئے کی کرسی پہ سونا، پتہ ہے کتنا مہنگا ہے؟ 2 تولہ خریدنا ہو تو شکل آڑی ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ اگر کسی کی بچی شادی وادی ہو نا تو بیچارہ بڑا پڑنا، سب سے مہنگا یہی سامان پڑتا ہے، یا تو یہ یا ناچنے والے، ڈسکو ڈائس ہے، نچنیے اور ڈی جے، یا تو یہ زیادہ مہنگا پڑتا ہے اور یا پھر یہ سونا زیادہ مہنگا پڑتا ہے۔ 60,000 روپیہ تولہ ہے سونا بھائی صاحب آج کی تاریخ۔ اور جو ولی جس کرسی بٹھائے اللہ والا بٹھایا جائے گا وہ کرسی سونے کی ہوگی۔ یہ کرسی تو کوئی لکڑی اکڑی جس پہ ہم بیٹھ اچھا اتنی تکڑی موٹی والی کرسی جب سونے کی ہوگی اس کو تولا جائے تو کلو میں ہوگی، کلو میں سمجھ رہے ہیں؟ اور جب وہ کرسی پہ اللہ والا بیٹھے گا شان سے یہ کہتے ہیں بیٹے اے حشر کے میدان میں سارے اللہ والے کانپتے ہوں گے، کانپتے ہوں گے۔ ان سے کہہ دو تمہاری کمپنی کے لوگ ہمارے لوگوں کا حال اللہ کہتا ہم گول کی کرسی بٹھائے گا ولی ہو سونے کی کرسی پہ۔ آیت پیش کرتے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له۔ جتنے کو تم لوگ پوچھتے ہو نا یہ بیٹے کیا کہتے ہیں سنیوں کو، تم جب کسی مزار پہ جاتا ہے یہ سنی قبر پوجوا ہے، قبر پوجوا۔ ان پاگل کی اولادوں کو یہی پتہ نہیں کہ پوجنا کسے کہتے ہیں، پوجنا کسے کہتے ہیں۔ سر جھکا دینا عبادت کر رہا، سجدہ کر رہا ہے۔ پتہ ہے محمد جی سجدہ کس طرح کیا جاتا ہے؟ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر، اور مزار اتر دکھن ہوتا پورا پچھم نہیں ہوتا۔ آدمی پیتان ایک طرف جھکتا ہے، سر جھکاتا ہے، تو منہ میرا اتر کی طرف، کیا سجدہ منع جائے گا؟ سجدے کی حالت کیسی ہوتی ہے؟ پیشانی کا لگنا فرض، دونوں ہاتھ کی ہتھیلی کا، دونوں گھٹنے کا، دونوں پیر کے انگوٹھے کا، پیٹ کا لگنا فرض۔ اتنی چیزیں لگے زمین پر اور نیت ہو سجدے کی تب سجدہ کہا جائے گا۔ یہاں تو سجدے کی کنڈیشن ہی نہیں، نیت ہی نہیں ہے۔ جبھی سرکار مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں سجدہ نہ سمجھ نجدی سر دیتا ہوں سنگے درے جانا پہ کرتا ہوں جبھی سائی، سجدہ نہ سمجھ نجدی سر دیتا ہوں نظرانہ۔ یہ سجدہ نہیں ہے، ہم تو ان کی بارگاہ ناز میں اپنے سر نیاز کا نظرانہ پیش کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جتنے سنی لوگ تم لوگ جسے پوجتے ہو نا اللہ کے علاوہ تم جسے پوجتے ہو یہ سارے مل جائیں تو مکھی کا پر نہیں بنا سکتے ہیں۔ اللہ والوں کا یہی کام ہے، مکھی کا پر بنائے۔ ان سے کہہ دو مکھی کا پر تم بناؤ، چھودر کی ٹانگ تم بناؤ، چھپکلی کی پونچھ تم بناؤ۔ یہ اللہ والے دنیا کی قسمتیں بناتے ہیں، مقدر سوارتے ہیں، مقدر۔ ان کا کام چھپکلی کا تم بنانا نہیں ہے، چھچوندر کی پونچھ بنانا نہیں ہے، یہ اللہ والے دنیا کی قسمتیں بناتے ہیں۔ کیا فرماتا اللہ آگے؟ میں نے کہا یا اللہ جو تُو نے اپنے ان نیک بندوں کے ساتھ یہ بڑا اہتمام کیا ہے، جنتی ڈریس پہنائے ہیں اور گولڈ کی کرسیوں پہ بٹھایا ہے، دلہا بنا کے بلایا ہے،
اللہ یا ان کا کوئی اجارہ تھا تیرے اوپر؟ اللہ کو نا غزالی میری مرضی، تمہارا پیٹ کیوں پھٹا جا رہا ہے؟ او دنیا کے وہابیوں، تم مرے جا رہے ہو، یہ ہماری مرضی ہے، ہم نے اپنے دوستوں کو یہ اونچا مقام دیا ہے، یہ کرسی یہ ہماری مرضی، تمہارے باپ کو نہیں جا رہا اور تم اسی پہ مرے جا رہے ہو۔ اللہ کا کہتا وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِینٍ، ہم نے اپنے ولیوں کی شادیاں بھی جنت کی بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے کروا دی ہے۔ یہ کہتے ہیں وہاں کسی کی کوئی کچھ نہیں ہوگی، اللہ کہتا میں تو دلہا بناؤں گا، سونے کی کرسی پہ بٹھاؤں گا، جنتی ڈریس پہناؤں گا، اور ہم نے ان کی شادی کر دی ہے، بیاہ کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا بڑی بڑی آنکھ والی حوروں سے، ہاں چھوٹی والی ہیں۔ آپ دیکھیے اس کو بھی اللہ نے توفیق بخشی ہوگی، مکہ مدینہ اگر ہو گیا ہوگا عمرہ کرنے یا حج کرنے کے لیے نا، تو آپ نے دیکھا ہوگا چائنا کے لوگوں کو، انڈونیشیا کے لوگوں کو، ملیشیا کے لوگوں کو، تبت اور بھوٹان کے لوگوں کو، نیپالی لوگوں کو دیکھا ہوگا، اتنے خوبصورت جیسے یہ ٹیوب لائٹ، چکا چک ایک دم چکا چک، اور آنکھیں ایسا لگتا ہے بلیڈز نہیں،